السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کا اپنا میزبان حسن جلال. آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے تھے. میرے عزیز اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کو دبانا بھی نہ بھولیں تاکہ ہمارا آپس میں رابطہ قائم اور دائم رہے. آج ایک سیاستدان مصطفیٰ نواز کھر نے ساری چیزوں سے یکدم پردہ اٹھا دیا ہے اور سب کچھ نے سچ سچ بول دیا. آج تک میں نے کسی سیاستدان میں اتنی جرت نہیں دیکھی کہ وہ اپنی آرمی کے خلاف یا جنرلوں کے خلاف اس طرح کھل کر بات کر سکے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا ملک فوج نے چلانا ہے یا سیاستدانوں نے. اب وقت آ گیا ہے کھل کر فوج کے خلاف بات کی جائے. ڈرنے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے. فوج ہماری محافظ ہے، کوئی دشمن نہیں ہے. اس سے پہلے کسی بھی سیاستدان میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ اس طرح کھل کر اپنی پاک فوج کے خلاف یہ بیان دے. تو میں جناب مصطفیٰ نواز کھر صاحب کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ مارتا ہوں. ان کی جرت کو میں سراہتا ہوں. کاش کہ ہمارے سارے سیاستدان اسی طرح حق اور سچ کی بات کریں. اور اس بات کی تائید افغانستان نے کر دی ہے کہ ملک چلانے کے لیے CSS کرنے والے نہیں بلکہ ایماندار لیڈر چاہیے، ایماندار سیاستدان چاہیے. بنگلہ دیش نے 35 سال اور افغانستان نے پاکستان کو پچھلے 15 سال سے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. لعنت ہے نور جہاں دے نہ پتراں دے جڑے ہٹاں تے نہیں ملتے. نور جہاں نے بالکل صحیح گایا تھا اور آج حقیقت ہم سب کے سامنے آ چکی ہے. اور مصطفیٰ نواز کھر نے بالکل کھری کھری باتیں اسمبلی ہال میں کھڑے ہو کر تمام کے سامنے ان فوجیوں کی آنکھیں کھول دی ہیں. تو میں اپنے جنرل آصم میر صاحب سے اب بھی گزارش کرتا ہوں، پنجابی کہتے ہیں ڈلے ہوئے رہنا کچھ نہیں بگڑیا، واپس آ جائیں اور پاکستان ایک نہایت ہی خوبصورت ملک ہے، اس کی حفاظت آپ کریں. حکومت کے کاموں میں مداخلت مت کیجیے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ نے اس کے حوالے سے حلف اٹھایا ہوا ہے، اس پر عمل درآمد کیجیے. ہمارے نہایت ہی خوبصورت پاکستان کا ان کرپٹ سیاستدانوں نے اس قدر برا حال کر دیا ہے میرے عزیزوں. جہاں تھانوں میں کوئی رحم نظر نہیں آتا، اسکولوں میں کہیں تعلیم کا نام و نشان نہیں ہے، اور جبکہ عدالتوں میں کوئی انصاف نہیں آپ کو نظر آئے گا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہی سلسلہ کئی دہائیوں سے پاکستان کی عدالتوں میں چلتا آ رہا ہے. دلوں میں آپ کو کوئی ایمان نظر نہیں آتا اور نہ ہی ایمانداری کا اس وقت پاکستان میں کہیں نام و نشان ہے. رشتوں میں بھی اب کوئی احساس نہیں رہا اور خون میں کوئی وفا نہیں رہی. اس کی وجہ کیا آخرکار میرے عزیزوں؟ کیونکہ ہمارے پاکستان کا ماحول اس قدر کرپٹ کر دیا ہے کہ ہر کوئی شخص یہی چاہتا ہے کہ شارٹ کٹ لے اور دنوں میں امیر ہو جائے. ہر شخص کی پیسے کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے. لیکن اس بات کو کیوں ہمارے پاکستانی مسلمان بھول گئے ہیں کہ جو رزق جو آپ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ آپ کو ضرور مل کر ہی رہنا ہے. آپ اسے اچھے طریقے سے لے لیں یا اسے رانگ طریقے سے اکٹھا کر لیں، یعنی کرپشن کے حوالے سے اکٹھا کر لیں. اللہ تعالیٰ نے جڑا رزق تاری قسمت چ لکھ دیتا ہے وہ تمہیں ملنا ہی ملنا ہے. انہوں اچھے طریقے نہ لے لو یا برے طریقے نہ لے لو، چوائس تھوڑی اپنی ہے. آؤ آج سب مل کر یہ تہیہ کریں کہ اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو قانون کی بالادستی لازمی ہے. اور پاکستان میں 1970 سے لے کر آج تک قرضے لے کر معاف کروانے والے یہ سیاستدان، یہ خاندانوں نے جتنے بھی قرضے لیے ہیں ان سے تمام واپس لیے جائیں. ان کی لسٹیں پبلک کر دی جائیں اور جو کوئی قرضہ واپس نہ دے انہیں جیلوں میں ڈالا جائے، انہیں ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جائے، بلکہ ان کی تمام جائیداد ضبط کر کے اسے بیچ کر قومی خزانے میں جمع کرایا جائے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. ہمارا پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. ہمیں اتنی لمبی چوڑی فوج کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہم پر کوئی حملہ کر سکتا ہے. ہمیں اتنی لمبی چوڑی فوج رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب نیوکلیر بم بنایا تو اس کی یہ پلان تھی کہ ہماری پاک فوج کم کر دی جائے، صرف سیکورٹی فوج رکھی جائے، کیونکہ ہم نیوکلیر پاور ہیں اور کسی کی کوئی جرت نہیں ہوگی کہ ایک نیوکلیر پاور پر کوئی حملہ آور ہو سکے.
اور یہی وجہ تھی یہ بات لیک آؤٹ ہو گئی تھی، اور فوجی جرنیل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھا کر ہی چھوڑا تھا۔ بے شک اس میں ہمارے اندرون سیاستدان بھی ملوث تھے۔ تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، جب تک آپ حق اور سچ کی بات نہیں کرو گے، ہمارے پاکستان میں انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا، یہ چور ڈاکو لٹیرے اسی طرح آپ کی زندگی سے کھیلتے رہیں گے۔ ایک بریکنگ نیوز میں آپ سے شیئر کروں گا کہ حسن اور حسین نواز کے اشتہاری وارنٹ ہماری عدالتوں نے بالکل ختم کر دیے ہیں، حالانکہ وہ عدالت میں پیش تک نہیں ہوئے، اور ججز صاحب عدالتوں میں بیٹھے یہ فرما رہے تھے کہ آپ کو عدالتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری آپ کے بڑوں کے ساتھ بات چیت طے پا گئی ہے۔ تو یہ حالات ہیں میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جب تک قانون کی بالادستی ہمارے پاکستان میں نہیں ہوگی، کوئی بھی چین کی نیند نہیں سو سکے گا۔ تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، اس لیے آپ کو اپنے حق اور سچ کے لیے آواز بلند کرنی ہی ہوگی۔ اس کے ساتھ میں عامر صاحب سے چاہوں گا، عمران خان زندہ باد، پاکستان بائندہ باد۔ تھینک یو۔